أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل کی یہ خصوصیت تھی کہ 12 امام کی جو لگاتار یکے بار دیگر انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے اور انسانی کمالات اور بہترین اخلاق و اوصاف کے حامل رہے، جن میں سے ہر ایک اپنے وقت میں نوع انسانی کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ اس سلسلے کی چوتھی کڑی سید سجاد علیہ السلام تھے، جو اخلاق و اوصاف میں اپنے بزرگوں کی یادگار تھے۔ اگر ایک طرف صبر و برداشت کا جوہر وہ تھا جو کربلا کے آئینے میں نظر آیا، تو دوسری طرف حلم اور عفو کی صفت آپ کی انتہا درجے پر تھی۔ آپ نے ان موقعوں پر اپنے خلاف سخت کلامی کرنے والوں سے جس طرح گفتگو فرمائی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا حلم اس طرح نہ تھا جیسے کوئی کمزور نفس والا انسان ڈر کر اپنے کو مجبور سمجھ کر تحمل سے کام لے، بلکہ آپ عفو اور درگزر کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے اپنے عمل سے اس کی مثال پیش کرتے تھے۔ ایک شخص نے بڑی سخت کلامی کی اور بہت سے غلط الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم نے کہا اگر وہ صحیح ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر غلط ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اس بلند اخلاقی کے مظاہرے کا ایسا اثر پڑا کہ مخالف نے سر جھکا دیا اور کہا، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ غلط ہی تھا۔ ایسے ہی دوسرے موقع پر ایک شخص نے آپ کی شان میں بہت ہی نازیبا لفظ استعمال کیا۔ حضرت نے اس طرح ہی بے توجہی فرمائی کہ جیسے سنا ہی نہیں۔ اس نے پکار کے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ اشارہ تھا اس حکم قرآن کی طرف، یعنی عفو کو اختیار کرو، اچھے کاموں کی ہدایت کرو اور جاہلوں سے بے توجہی اختیار کرو۔ ہشام ابن اسماعیل ایک شخص تھا جس سے حضرت علیہ السلام کی نسبت کچھ ناگوار باتیں سرزد ہوئی تھیں۔ یہ خبر بنی امیہ کے نیک بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز تک پہنچی۔ اس نے حضرت کو لکھا کہ میں اس شخص کو سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ آپ کی فیاضی اور خدمت خلق کا جذبہ ایسا تھا کہ راتوں کو غلہ اور روٹیاں اپنی پشت پر رکھ کر غریبوں کے گھروں پر لے جاتے تھے۔ یہ وہ کام تھا کہ جو خود تاریخ میں مولائے کائنات اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ کہاں سے پاتے ہیں اور کون ان تک پہنچاتا ہے۔ جب حضرت کی وفات ہوئی، جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی، اس وقت انہیں پتا چلا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ عمل کی ان خوبیوں کے ساتھ علمی کمال بھی آپ کا ایسا تھا جو دشمنوں کو بھی سر جھکانے پر مجبور کرتا تھا، اور ان کو اقرار تھا کہ آپ کے زمانے میں فقہ اور علم دین کا کوئی عالم
آپ سے بڑھ کر نہیں۔ ان تمام ذاتی بلندیوں کے ساتھ آپ دنیا کو یہ سبق بھی دیتے تھے کہ بلند خاندان سے ہونے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ جب کبھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو آپ نام و نسب لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنے نسب کا سلسلہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ملاؤں اور ان کے صفات مجھ میں نہ پائے جائیں۔ آپ کی مخصوص صفت جس سے آپ زین العابدین اور سید الساجدین مشہور ہوئے وہ عبادت ہے، باوجود یہ کہ آپ کربلا کے ایسے بڑے حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، باپ بھائیوں اور عزیزوں کے دردناک قتل کے مناظر برابر آپ کی آنکھوں میں پھرا کرتے تھے۔ اس حالت میں کسی دوسرے خیال کا ذہن پر غالب آنا عام انسانی فطرت کے لحاظ سے بہت مشکل ہے، مگر باپ کے اس غم و صدمے پر جس نے عمر بھر سید سجاد علیہ السلام کو رلایا، اگر کوئی چیز غالب آئی تو وہ خوف خدا اور عبادت میں محویت تھی، یہاں تک کہ اس وقت آپ کے تصورات کی دنیا بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور جسم میں لرزہ پڑ جاتا تھا۔ کوئی سبب پوچھتا تھا تو فرماتے تھے کہ خیال کرو مجھے کس حقیقی سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دور میں کہ جب دنیا کے دل پر دنیاوی بادشاہوں کی عظمت کا اثر تھا اور خالق کو بالکل بھول چکے تھے، سید سجاد علیہ السلام ہی تھے کہ جن کی زندگی خالق کی عظمت کا احساس پیدا کرتی رہی۔